ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے آصف آفیشیل AM کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح لوگوں کو علم سے محروم کر دے، لوگوں کو علم سے روکے۔ شیطان ایک مرتبہ سمندر کے سطح پر تخت بچھاتا ہے، شیاطین کے تمام کارگزاریوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بعد نماز عصر تمام شیاطین ابلیس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اپنے اپنے کارناموں کو پیش کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو میں نے شراب پلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو زنا کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو سود کھلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں گناہ میں ڈال دیا، فلاں گناہ میں ملوث کروا دیا۔ الغرض شیاطین کا ہجوم جو ہے، شیاطین کا جو شاگرد ہے وہ اپنے اپنے کارناموں کو بتاتا، اپنے اپنے کارناموں کو بیان کرتا کہ فلاں گناہ میں کروا دیا، فلاں گناہ میں کروا دیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، انہی کے ساتھیوں میں ابلیس کے پاس ایک شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایک طالب علم کو علم دین پڑھنے سے، علم دین حاصل کرنے سے اس کو روک دیا، مدرسہ جانے سے روک دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ آج میں نے ایک طالب علم کو علم دین سے روک دیا، علم کے حصول سے روک دیا، جب شیاطین کا سردار یہ سنتا ہے، ابلیس لعین جب سنتا، ابلیس لعین بڑھ کر اس شیطان کو سینے سے لگاتا اور کہتا ہے ہاں سب سے بڑا کارنامہ تو نے انجام دیا اور تم نے بنیادی کام کیا، کیونکہ میرے نزدیک علم دین سے روکنا شراب پلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا سود کھلانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا نفاق ڈالنے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا زنا کرانے سے بہتر ہے، میرے نزدیک علم دین سے روکنا قتل کرانے سے بہتر ہے۔ اب پورے جتنے شیاطین تھے سب مایوس ہو جاتے اور سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا، ہم لوگوں نے بڑا کام انجام دیا، لیکن ہمیں کوئی شاباشی نہیں دی جاتی، ہمیں سراہا نہیں جاتا، لیکن آخر اس پر اتنے خوش کیوں ہو رہے، ہم اس پر اسے اتنی شاباشی کیوں دی جا رہی؟ تب وہ ابلیس لعین کہتا ہے کہ سنو، اگر علم دین ہوتا تو زنا نہ کرتے، اگر دل میں دین ہوتا تو سود نہ لیتا، اگر علم دین ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا، اگر علم دین ہوتا تو کسی کی غیبت نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو خدا کی نافرمانی نہ کرتا، اگر علم دین ہوتا تو ہمارے جال میں نہ پھنستا۔ میرے شاگردوں، تمہیں کیا پتہ ایک طالب علم کو حصول علم سے روک دینا کتنا بڑا کمال ہے، اس لیے کہ اگر وہ طالب علم حاصل کرتا اور عالم بنتا تو اس کی وجہ سے ہزاروں چراغ علم جلتے اور لاکھوں ان سے فیضیاب ہوتے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو نہیں روکا گیا، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو علم کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرے چیلوں، تم نے جاہلوں کو بڑی آسانی سے گناہ کروا دیتے، لیکن ایک آدمی کو علم دین حاصل کرنے سے روکنا، علم سے محروم کر دینا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ میرے دوستو، یعنی شیطان ہمیشہ یہ چاہتا، ہمیشہ اس کی فکر یہ ہوتی، اس کی سوچ یہ ہوتی کہ لوگوں کو علم سے محروم کرے، اور یقیناً آج ہم علم سے دور ہوتے جا رہے، یقیناً آج ہم علم سے دوری اختیار کرتے جا رہے، جس کی وجہ سے ہر گناہ ہمارے پاس، ہر گناہ میں ہم ڈوبتے جا رہے، گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں، ہمیں پتہ نہیں اس کے کرنے سے میرا رب راضی ہوتا یا ناراض ہوتا، میرا نبی راضی ہوتا یا ناراض ہوتا۔ تو فرمایا اسی لیے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ، کہ طالب علم یعنی علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم علم دین حاصل کرو، علم دین پڑھو،
اگرچہ اس کے لیے تمہیں سفر کرنا پڑے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، مشکلیں برداشت کرنی پڑے، لیکن علم دین حاصل کرو، علم اتنا حاصل کرو کہ تم صحیح اور غلط کو سمجھ سکتے ہو۔ اتنا علم دین حاصل کرنا تم پر فرض ہے کہ تمہیں اتنی تمیز آ جائے کیا تمہارے لیے حلال ہے، کیا تمہارے لیے حرام ہے۔